السلام علیکم عاقل صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں الحمد نفیس للہ. عرض کر رہا ہوں کراچی سے. نفیس صاحب طبیعت کیسی ہے؟ آپ کے میسیجز ملتے رہتے ہیں اور آپ کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. آپ کی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقامت دے, دین کا اچھی باتیں بتاتے ہیں آپ. آمین. عاقل صاحب ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ خرگوش جو ریبٹ جو ہوتا ہے جانور, ہمارے چھت پہ اگر ہم چاہیں تو اس کو پالنا بچوں کے لیے, بچے کو پنجرا وجرا بنایا ہوا ہے جی, تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو پالنا نہیں چاہیے, اس میں یوں ہو جاتا ہے, اس میں یوں ہو جاتا ہے اور اس میں یوں ہو جاتا ہے. لوگوں نے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کو پالنا صحیح نہیں ہے, خرگوشوں کو گھر میں رکھنا صحیح نہیں. تو پلیز یہ جواب دیجیے اسلامی دینی طور پر ہمیں گائڈ کیجیے ذرا, کہ کیونکہ ہمارے تعلق بھی انڈیا سے ہی ہے تو وہاں سے ہزاروں چیزیں ساتھ لے کر آئے ہمارے فور فادرس. تو وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ وہ سایہ ہوتا ہے تو جھپٹ آ جاتی ہے, ہو جاتی ہے, بلی گزر جاتا راستے. یہ بھی اسی طرح کی چیز ہے یا کوئی اور چیز غیر اس چیز میں؟ پلیز جواب دیجیے گا, بڑے شکریہ. اللہ خوش رکھے آپ. آمین. آپ کو بھی اللہ خوش رکھے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. اس سے پہلے کہ میں سوال کا جواب پیش کروں, آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے تاکہ تمام اس طرح کی قیمتی نصیحتیں اور ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو ارنب جس کو بولتے ہیں عربی زبان میں خرگوش کو پالنا کیسا ہے, اور ہندوستان پاکستان سے. دیکھیے ہندوستان اور پاکستان کی جو چیزیں ہیں نا, جو عادات ہیں, دراصل وہ تو ایک ثقافتی چیزیں ہیں, علاقائی چیزیں ہیں, لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے, وہ علاقوں سے نہیں ہے. آپ ہندوستان سے گئے ہوں یا بنگلہ دیش سے پاکستان گئے ہوں, کہیں کے بھی رہنے والے ہوں, ہمارا تعلق, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اسلام کے اصول اور ضوابط پر قائم رہتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا اور لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور ہم تھک گئے. پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا تو انہوں نے اسے ذبح کیا اور اس کو پھر دونوں رانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول بھی فرمایا. تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا کھانا بالکل جائز ہے. اور میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سے. یہ سوال پوچھا جا رہا ہے, يقول أنا من محبي تربية الحيوانات الأليفة. حیوانات الألیف, ڈومیسٹک جو وہ ہوتے ہیں نا گھروں میں پالنے والے جانور, جیسے کہ خرگوش ہے اور چکن وغیرہ ہیں یا پرندے ہیں, اس طرح کے جس وہ ہیں چرند پرند. وغيرها ولكني معارض وبشدة من قبل أهلي على تلك التصرفات. جس طریقے سے آپ پریشان ہیں اسی طریقے سے یہ سائل بھی پریشان ہے. مختلف لوگوں نے اس کو طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں, تم حرام کر رہے ہو, تم یہ کر رہے ہو, تم وہ کر رہے ہو. أنه حرام أو مكروه إلى آخره. وحسب ادعائهم أنها تجلب الشر وتبعد الرزق عن البيت. آپ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر ہم پال لیں گے جانور تو پھر جو آفتیں ہیں نا وہ آفتیں جانوروں پر آئیں گی. اعوذ باللہ, جو آفت اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے نا, اللہ نہ کرے کوئی آفت آپ کو آئے, تو جو بھی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی اپنی جگہ کسی خرگوش کو پال کر اس پر آفت آ جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. جو چیز آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کے مقدر میں ہے. البتہ آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور صدقہ اور خیرات کریں. أرشدوني إلى الصواب في هذا الموضوع حسب ما يتفق مع شريعتنا. جزاكم الله خيرا. آپ جس طریقے سے پوچھ رہے ہیں نا شریعت کے بارے میں, اس کے کیا حکم ہے؟ لا نعلم حرجا في تربية الطيور ونحوها الدجاج والحمام. یہاں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان جانوروں کو, ان چرند پرند کو پالنا گھروں میں, یا جیسے گائے بھینس پالتے ہیں گھروں میں, ان کو ممانعت اسلام میں آئی ہو, ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. وكما تربى
الأغنام کما ترب الاغنام، اسی طریقے سے آپ ملک بھر میں آپ دیکھیں گے بیل بھینس اور گائے بکریاں سب پالی جاتی ہیں. هذه مثلها فلا حرج في ذلك. فلا حرج فی ذلک، اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تجلب شرع البيوت كل هذا لا أصل له. یہاں شر اور خیر اس کے لیے ہو سکتی ہے جو ان کا خیال رکھتا ہو، لیکن یہ سمجھنا کہ ان جانوروں کے پالنے کی وجہ سے آپ شر ان پر آ جائے گی، شر سے آپ بچ جائیں گے، تو یہ لا اصل اللہ. شیخ فرما رہے ہیں پھر اس کی کوئی اصل نہیں ہے. بل لا حرج فيها ولا بأس بها. ان کے پالنے میں، ان کی پرورش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. التي أباحها الله لا بأس بتربيتها كالحمام والدجاج وأشباه ذلك مما يتربى في البيت وينتفع به صاحب البيت. وہ جانور جو کہ گھروں میں پالے جاتے ہیں، چاہے وہ دجاج ہوں، چاہے وہ چکن ہو، یا اور کسی طرح کی تربیت کرنے والے جانور ہوں. ارانب، أشباهها كالإبل والبقر كل هذا لا بأس به. یہاں شیخ نے دیکھیے یہ فرمایا ہے ارانب، يوم أكل كل هذا لا حرج فيه كما تربى الأرانب. کما ترب الارانب. تو آپ اگر خرگوش پال رہے ہیں اور خرگوش کی خرید و فروخت بھی کرتے ہیں لوگ تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ چکن آپ پال لیتے ہیں، چکن کے انڈے بھی بیچتے ہیں، تو آپ کوئی حرج نہیں ہے. شیخ فرما رہے ہیں الأغنام وأشباهها كالإبل والبقر كل هذا لا بأس به. لوگ کیمل اور گائے بھینس بھی تو پالتے ہیں. يقوم به هذا إذا كانت هذه الطيور لا تؤذي الجيران. یہاں ایک شخص اگر ایسا ہے جو کہ وہ پڑوس میں اس کی گندگی کو اور ان کی وجہ سے پڑوس میں اذیت پہنچاتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اس سے بچنا چاہیے. جب آپ پرورش کر رہے ہیں نا جانوروں کی، تو اپنے جانوروں کو بھی صاف رکھیں اور محلے کو بھی صاف رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ رہتے تو ہمارے گھر میں ہیں لیکن بیٹ کرنے کے لیے پڑوسی کے گھر بھیج دیتے ہیں. اعوذ باللہ، ایسا ہوتا ہے. لا تؤذي الجيران أو طائرة لكن لا تؤذي الجيران لا حرج فيها. تو یہاں اگر وہ خود بخود جا کر بیٹھ جاتے ہیں پڑوسی کے گھر میں تو بہرحال وہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے گندگی پھیلے، جس سے پڑوسیوں کو نقصان، چاہے ہندو پڑوسی کیوں نہ ہو، کرسچن پڑوسی کیوں نہ ہو. آپ اپنے کسی کام سے، اپنے پالتو جانوروں کی وجہ سے کسی بھی شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ حرام ہے. وہ انسان تو کیا، آپ جو جانور آپ نے پالے ان کو بھی آپ کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے. واللہ تعالیٰ عالم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ خرگوش پال رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی بیع اور شرح بھی جس طریقے سے جانوروں کو چکن وغیرہ کو خرید فروخت کی جاتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ پکائیں آپ تو پھر مجھے کھلا دیجیے گا، مجھے بہت پسند ہے. اور بس بہت ساری خواتین ہوتی ہیں، میری بیگم پہلے بنایا کرتی تھی، اب تو خیر انہوں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے خیر نہیں بنا پائی ہوں، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے بنائے تھے میرے خیال سے، اور وہ ہم نے دوستوں کو جمع کیا تھا. 25 خرگوش میں لے کر آیا تھا. اوہ یا ربی، اور بہت لذیذ بناتی ہیں. بہرحال اللہ آپ کو خوشیاں دے. شکریہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.